ایک سوال یہ آیا ہوا ہے کہ مولانا صاحب یہ جتنے قوانین بھارت میں یا دنیا میں اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف بنائے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیوں ایسا لوگ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں غور سے سنیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے کرتوت ہوتے ہیں۔ وما اصابک من مصیبت، کہتا ہے جو تم کو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھ کے کرتوت ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ چیزیں کچھ اس میں ہو گئی ہیں، کچھ جو ہے وہ راستے میں سائلیں ہیں اور کچھ قانون بن چکے ہیں۔ تینوں کے بارے میں بات، جیسے مثال کے طور پر قرآن کو کہا جا رہا ہے کہ بھارت میں قرآن بین ہونا چاہیے۔ آپ نے پچھلے کتنے دنوں سے آج تک مسجدوں میں آپ نے قرآن کو بین کر رکھا ہے۔ مسجد میں قرآن کی تفسیر نہیں ہو سکتی۔ اب آپ نے جو کام کیا تھا، اللہ نے بطور سزا تمہارے اوپر قرآن بین کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مثال کے طور پر وراثت میں لڑکی کو اب اتنا ہی حصہ دیے جانے کی بات چل رہی ہے، فائل داخل ہو چکی ہے کہ جتنا لڑکے کو حصہ ملا ہے اتنا لڑکی کو ملا۔ اب مسلمان چلا رہے کہ ہمارے قرآن کے خلاف ہے۔ کیوں چلا رہے ہو بھائی؟ تم نے تو کبھی نہیں دیا تھا، کچھ بھی نہیں دیا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو برابر دلوا دیا، یہ تمہاری وجہ سے ہوا۔ بھائی پچھلے 1200 سال سے مسلمان بھارت کا ایک بڑا طبقہ عورتوں کو حصہ نہیں دے رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ اس کے خلاف قانون بنوا دیا۔ قانون نہیں مانو گے ڈنڈے سے مانو گے۔ پھر اسی طرح حجاب کا مسئلہ ہے کہ حجاب میں اگر وہ اسکارف لگاتی ہے تو قانون آتا ہے، کبھی ترکی میں آیا تو کبھی فرانس میں آیا، یہاں بھی اس کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہماری عورتیں جو بے پردہ ہو رہی ہیں، آلریڈی ایک بڑا طبقہ اب شادی بیاہ میں بارات جاتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آیت حجاب شادی کے لیے منسوخ ہو چکی ہے، ان کا کوئی حکم ہی باقی نہیں ہے۔ شادی میں حال میں آتی ہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا ہے، بلاؤز پہن کر آتی ہیں، اپنا پیٹ دکھلاتی ہیں۔ اگر پیٹ دکھلانے پر قانون نہیں بنا ہے، ابھی تو صرف سر کا معاملہ ہے، پتہ چلا تمہارے شلوار جمپر بھی قانون بن جائے گا کہ ہر حال میں تم کو بلاؤز ہی پہننا ہے۔ یہ بھی ہمارے کرتوت کی وجہ سے ہے۔ داڑھی کا مسئلہ ہے، ابھی آپ کو معلوم ہے کچھ دن پہلے داڑھی صاحب نے رکھ لیا اور ان کو داڑھی کیا ہوا، سسپینڈ کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر ان کو داڑھی منڈانی پڑی۔ وجہ کیا ہے؟ پوری دنیا نے آخر سکھ کی داڑھی کیوں نہیں مڈائی؟ سوال یہ ہے کہ تم نے مڈا کر کے داڑھی یہ بتایا کہ داڑھی مڈائی جا سکتی ہے، لہٰذا اب اللہ تعالیٰ نے تم کو ڈنڈا مارا ہے، اب قانون ہی آ گیا۔ بھائی سکھ نے طے کیا کہ ہم داڑھی نہیں مڈاتے ہیں۔ ساری دنیا سرنڈر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ساری دنیا سرنڈر ہوئی۔ اس نے کہا ہم ہیلمٹ نہیں پہنیں گے، بال نہیں مڈائیں گے سر کے۔ صحیح ہے کہ غلط، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ان کا اپنا عقیدہ ہے، لیکن ساری دنیا نے ہیلمٹ سے کیا کیا؟ اس کو ایکسیپشن کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اس دھرم پر اڑے رہے۔ ان کا یہ نہیں ہے داڑھی رکھو تو چلتا، نہیں رکھو تو بھی چلتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ داڑھی پر آپ ملٹری میں اگر مسلمان کوئی ہے، فوج میں ہے، سپاہی ہے، کسی بھی جگہ داڑھی نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف آپ کے قانون کر دیا۔ اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں، لو جہاد کا معاملہ ہے۔ اسلام نے کبھی کہا تھا کہ آپ غیر محرم سے لو کریں اور اس کے بعد شادی کر لیں؟ کب اسلام نے کہا؟ اسلام میں تو جائز ہی نہیں ہے۔ کسی غیر محرم سارے لوگوں کو کہتا ہے کہ بہن کی طرح برتاؤ کیا جائے۔ تم نے غیر کام، ابھی اگر یورپ میں مسلمان یا غیر مسلمان یہ طے کر لے لڑکا کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جس کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، تو انشاءاللہ زندگی بھر کنوارا رہے گا، شادی نہیں ہوگی۔ اب وہی کیفیت کہاں آ رہی ہے؟ دھیرے دھیرے بھارت میں بھی آ رہی ہے۔ اچھا، ہر لڑکے کو اس کی بڑی تکلیف ہے کہ میری بہن کا کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو، اور ان کو یہ ہے کہ ہماری 2-4 گرل فرینڈ ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ اگر آپ کو یہ شوق ہے کہ میری بہن انوسینٹ رہے، کوئی غیر محرم سے بات نہ کرے، تو سب سے پہلے کام کس کو کرنا پڑے گا؟ ہم کو کرنا، کیونکہ ہم جب کر رہے ہیں تو کہاں سے وہ پاک رہ پائے گی؟ تو اس طریقے سے لو جہاد یہ اسلام میں کہاں جائز تھا۔ اسی طرح 3 طلاق کا مسئلہ ہے، اب سرکار نے ہی بنا دیا کہ آپ 3 طلاق جو ہے وہ دو گے تو بھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں کہ طلاق کے سنت طریقہ کیا ہے، معلوم بھی نہیں ہے، نہ ہم نے بتایا ہے نہ تم جانتے ہو۔ تو سنت جب ہٹے تو ڈنڈا پڑا۔ اچھا، اسی طریقے سے دوسری شادی کا معاملہ ہے، یہ بھی فائل پہنچ چکی ہے کہ دوسری شادی بھارت میں بین ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ دوسری شادی تم نے جتنی بھی کیا 99% تم نے چوری سے کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شادی کرو تو اعلان کرو، تم نے کہا شادی کرو تو چوری سے کرو، تو چوری سے کرو ہوا، اور پھر 99% پہلی بیوی پر ظلم کیا گیا، بچوں پر ظلم کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کی آہ سن لی،
उस औरत की आह सुन ली और नतीजा जो है वो अब ये निकलने वाला है कि दूसरी शादी की इजाजत ही नहीं दे रहा है। इसी तरीके से लाउड स्पीकर का मामला है। हर दिन फजर में किसी कुरान में नहीं लिखा, हदीस में नहीं लिखा, 15-15, 20-20 बाज़ मस्जिदों में आधा घंटा फजर के बाद डेली ऐसे मोहल्ले में जहां पर मुसलमान भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, वो सलाम पढ़ रहे हैं साहब। हालांकि आला हज़रत का फतवा है कि मस्जिद में इस किस्म की आवाज नहीं होनी चाहिए, ये भी फतवा उनका अपनी जगह है। लेकिन अब अगर फजर के बाद सलाम ना पढ़ा जाए तो आप मुसलमान ही नहीं हैं, जुमा के बाद सलाम ना पढ़ा जाए तो आप मुसलमान ही नहीं हैं। रमजान में 2-2 बजे तक, 2 बजे से शुरू कर देते हैं, न कोई पढ़ने वाला है न कुछ, उन्होंने मोबाइल लगा दिया, माइक के सामने मोबाइल ऑन कर दिया और पूरे मोहल्ले वाले को जगा रहे हैं। इंसान को तकलीफ देना है, ये कहाँ की शराफत है? ये सब वजह जो है वो हमारा अपना मामला है। इसी तरीके से क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सिविल कोड आने वाला है, उसके लिए भी कोशिश हो रही है। एक्स्ट्रा सिविल कोड क्या है कि एक देश होगा और एक कानून होगा। आपको कुरान के तहत क्यों सारे कुरान के वो कानून जिस पर आप अमल कर सकते थे उसकी धज्जियां उड़ाई गई। अब अल्लाह ताला ने डंडा चलाया, ये सब अल्लाह का डंडा है, सब अल्लाह की तरफ से ये पनिशमेंट है, अजाब है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो किया जा रहा है वो सही है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन आप उनको गालियां देने से पहले अपने गिरेबान में मुंह डालकर देख लें कि हमने इसमें क्या किया है। इसी तरीके से बच्चों के ऊपर पाबंदी के बारे में आ रहा है कि 2 बच्चे ही पैदा करना चाहिए। अब इस सिलसिले में अगर आप ज्यादा बात करेंगे तो वैसे तो एक बड़ा तबका क्या आप क्या समझते हैं कि हर आदमी फैमिली प्लानिंग कर रहा है, हर आदमी फैमिली प्लानिंग कर रहा है। कुरान हदीस के मुताबिक तो नहीं है, कुरान ने तो कहा है तुम्हारी खेतियां हैं, ये तुम्हारी खेतियां हैं, खेतियां में जाओ। अच्छा, कौन आदमी ऐसा है जो खेती करे और ये सोचे कि खेती करो पैदा ना हो? ऐसा तो किसान मैंने नहीं देखा है। अल्लाह ने किसान से तस्वीर दी थी। हर आदमी ने फैमिली प्लानिंग किया, कोई 3 के बाद किया, कोई 2 के बाद किया, कोई 4 के बाद किया, सबने किया। अब वो अल्लाह ने डंडा मार दिया, अब 2 के बाद करना पड़ेगा तुमको। तो ये सारी चीजें, ऐसे जितनी भी चीजें आती हैं, हमको अपना मुहासबा करना चाहिए। गलती इसमें हमारी है, ये बात आपको समझाना चाहते थे, क्योंकि जब हम दूसरों की तरफ उंगली उठाएंगे तो हम कभी भी अपना मुहासबा नहीं कर सकते। हम समझेंगे हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। जुल्म हो रहा नहीं हो रहा वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये सब हमारे करतूत हैं। अल्लाह ताला हमको सही समझ अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।